السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ الذین هم فی خلاصۃ العرب العربہ، اما بعد۔ قابل صد احترام معزز محترم سامعین، ابھی ہمارا یہ ایونٹ جو اختتام کو پہنچ رہا ہے، اس موقع پہ ہم گرین ہینڈ ٹیم کا سارے ورکر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری ایجوکیشن اسلامک ایجوکیشن کمیٹی یوتھ ونگ کی پوری ٹیم جو کئی دنوں سے اس کام کے لیے لگی ہوئی تھی، ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی سی کوشش قبول فرمائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہم باہر نکلے ہیں، بظاہر تو اس کو ہم ایک صفائی کا ایونٹ کہہ رہے ہیں، دراصل یہ صفائی ہمارا شعار ہے۔ اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات میں سر فہرست یہ بات رکھی ہے کہ تم چلتے پھرتے اسلام نظر آؤ، وہ بیچ سائیڈ ہو، وہ کوئی بڑی شاہراہ ہو، کسی محلے میں رہتے ہو، کسی برادری میں رہتے ہو، جہاد پہ سفر کر رہے ہو یا کہیں بھی، تو شعار یہ ہے کہ ہم مہذب قوم کے طور پہ اقوام عالم کے سامنے کھڑے ہوں۔ کبھی کبھی یہ ڈر بھی لگتا ہے کہ شعار ہمارا تھا اور باقی کئی قوموں نے اپنا لیا اور اپنی پہچان بن گیا ان کا۔ آج کئی ہم لوگوں کو لیکچر دیتے ہوئے، خطبہ جمعہ دیتے ہوئے، درس اور بیان کرتے ہوئے، وہ اپنی تقریروں میں ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ میں فلاں جگہ پہ گیا، وہاں بڑی صفائی نظر آئی، روڈ صاف تھے، حالانکہ یہ شعار ہمارا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسری وحی نازل ہوئی ہے، اس میں ابھی تک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ باقی احکام نہیں ہیں۔ ان کے اندر جو مین احکامات ہیں، ان میں ایک حکم صفائی کا ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ اپنا لباس صاف رکھنا ہے، اپنی ذات کو صاف رکھنا ہے۔ تو یہ صفائی کا جو آغاز ہے بندے کی ذات سے ہوتا ہے، پھر اس کا اثر گھر میں، پھر محلے میں، پھر اسلام نے اس صفائی کو عبادات میں شرائط قرار دیا۔ نماز میں ہم اچھے مصلی پہ کھڑے ہوں، اے سی والی مسجد بھی ہو، بہترین لباس بھی پہنا ہوا ہے، لیکن طہارت نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے۔ تو بنیادی شرائط کے اندر اس کو گنا گیا ہے۔ تو اس لیے آج کا میسج پہ عبدالغفار بھائی نے بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہم جاتے ہوئے اس احساس کو ساتھ لے کے جائیں، اپنا بیڈ بھی صاف رکھیں، کمرہ بھی صاف رکھیں، ڈیرہ بھی صاف رکھیں، فلیٹ بھی صاف رکھیں۔ ہم اپنے لفٹ سے باہر نکلیں تو وہ ایریا بھی صاف ہو، جی جہاں خود کر سکتے ہیں خود کریں۔ کئی سفروں میں باہر جانے کا اتفاق ہوا، تو ایک موقع پہ جاپان کے ایک بڑے پارک میں ہم گھوم رہے تھے، تو وہاں وہ کتے اور بلیاں بھی ساتھ لے کے آتے ہیں، تو انہوں نے اپنے ساتھ شاپر بھی رکھے ہوئے ہیں کہ اگر کہیں ان کی گندگی ہوئی ہے تو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے اپنے تھیلے میں ڈال لیے۔ یہی شعار اب ان کی یہ پہچان بن گیا ہے۔ تو صفائی ہماری پہچان ہے، اور یہ پہچان اس قدر قوی ہے، اس صفائی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ایمان قرار دیا ہے، اور اسی حدیث کے اندر آدھا ایمان ظاہری صفائی اور آدھا ایمان باطنی صفائی قرار دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہماری یہ ٹیم صرف ایک احساس دلانے کے لیے ظاہر ہے اس تھوڑے سے وقت میں ہم نے کتنا کو کام کر لیا ہے، لیکن یہ ضرور سب کے اندر ہم نے یہ جج کیا ہے کہ ایک احساس موجود ہے کہ ہمیں اپنی فضا کو بھی، معاشرے کو بھی، گھر کو بھی، بیر کو بھی، سوسائٹی کو بھی، جہاں ہم عارضی ہیں وہاں بھی، جہاں مستقل ہیں وہاں بھی، جی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے۔ اور اسی کے ضمن میں ہمارا آخری اصل جو وطن ہے وہ آخرت ہے، جی وہاں رہنے کے لیے بھی دنیا کی صفائی، جی دنیا کی صفائی عبادات کے ذریعے، اس کو کہیں تقوی کا نام دے دیا گیا، کہیں اطاعت کا نام دے دیا گیا، یعنی اس صفائی کو ہم مستقل اپنے پلے باندھ لیں، تاکہ دیکھیں کتنا پیارا مذہب ہے یہ اسلام۔ بندہ مر جاتا ہے، کہتے ہیں صاف ستھرا کر کے آگے لے جائے، غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، خوشبو پر چھڑکی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی، کبھی یعنی کوئی بے نماز بھی خدا نخواستہ ہے تو مسلم سوسائٹی اس کو
یعنی بغیر غسل دیے نہیں اس کو دفن کرتی، بغیر کفن کی اس کو دفن نہیں کرتی۔ تو اس لیے یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم صاف ستھرے ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وہاں اس وقت وسائل نہیں تھے، یا آپ نے اکٹھے بھی نہیں کیے، جو آتا تھا لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ کا گھر بالکل صاف ستھرا ہوتا تھا، زیادہ کپڑے نہیں ہوتے تھے، ایک آدھ سوٹ پڑا ہوا ہے اور ایک آدھ آپ نے پہنا ہوا ہے، جی ممکن ہے دوسرے دن تو آپ کا سوٹ جو ہے وہ دھویا جاتا ہو، لیکن آپ کے اوپر جب بھی کسی نے نگاہ ڈالی ہے تو آپ کا لباس صاف ستھرا نظر آئے۔ آپ کے گھر کے اوپر بیر پردہ لٹکا ہوا تھا، جی کئی لوگ آتے تھے بیر سے بھی، لوکل بھی، ہر ایک نے گواہی دی انتہائی صاف ستھرا اور مہذب طریقے سے لٹکا ہوا ہے۔ آپ کے گھر میں ایک گدا تھا جس پر آپ بیٹھتے تھے، چمڑے کے اندر کھجور کے بال تھے، بڑے سلیقے سے ایک کونے میں رکھا ہوتا تھا۔ ایک صحابی گھر گئے، انہوں نے پورے گھر کو ایسے وزٹ کیا ہے، کہتے ہیں بڑا مہذب طریقہ ہے، ایک کونے میں جو پڑے ہوئے ہیں تھوڑے سے گٹو کے اندر، جی چند کپڑے آپ کے لٹکے ہوئے ہیں، 2-3 تلواریں لٹکی ہوئے ہیں، گدا بڑا مہذب طریقے سے پڑا ہوا ہے، یعنی دیکھنے والا دنگ رہ گیا ہے، اتنا صاف ستھرا گھر۔ تو یہ شعار ہے ہمارا صفائی، اس لیے آج جاتے ہوئے ہم اس پیغام کو ساتھ لے کے جائیں، الطہور شطر الایمان، جی صفائی نصف ایمان ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنا عمل کے ترازو کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ ہے کیا؟ اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے، جو کچھ میں نے پہنا ہوا ہے، جو کچھ میں کھاتا ہوں، جو کچھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ سارا تیرا دیا ہوا ہے، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر اس الحمدللہ کی اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی ایک نویز سنائی، رزلٹ موقع پہ بتایا کہ یہ جو الحمدللہ ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا، یہ تمہارے عمل کے ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ تملأ و تملأان ما بین السماوات والارض، اتنا بھر دیتا ہے جتنا زمین آسمان کے درمیان خلا ہے۔ جی جاتے ہوئے ہم الحمدللہ کے ساتھ جائیں، آج جمعے کا دن ہے، کم از کم اس احساس کے ساتھ جائیں کہ آج کے دن ہمارا بھی عمل کا ترازو اتنا بھر دیا جائے گا جتنا زمین و آسمان کے درمیان خلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے، ہماری اس ٹیم کی جدوجہد کو قبول فرمائے۔ ہمارے گرین فرینڈز ٹیم جو ہے، سب کا بہت بہت شکریہ، سسٹرز کا بھی شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، گورنمنٹ کویت کا بھی شکریہ جو باقاعدہ میں اجازت دیتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، ہمیشہ یہاں بھی باقاعدہ پرمیشن دی، مساجد میں جب کبھی ہم پروگرام کرتے ہیں، پارک میں کرتے ہیں تو باقاعدہ میں ویلکم کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہماری سرگرمیوں کو سراہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کویت کو بھی، پاکستان کو بھی، تمام بلاد اسلامیہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر شر سے محفوظ رکھے۔ وجزاکم اللہ خیرا، بہت شکریہ۔